جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے لائق ہوئے یا بالغ ہوئے تو کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فلما بلغ معه السعی، آپ جب دیکھتے ہیں کہ بیٹا بڑا ہوا ہے تو آپ بیٹے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنیا، یا بنیا میں بے انتہا مٹھاس ہے۔ ایک تو کہا جاتا ہے نا میرا بیٹا، ایک کہا جاتا ہے بیٹا، اور ایک کہا جاتا ہے میرا بیٹا۔ بیٹا کہنے میں بھی محبت ہوتی ہے، بے انتہا محبت ہوتی ہے۔ آپ کو شاید وہ حدیث یاد ہو، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بیٹا گم ہوا ہے، مل نہیں رہا، اتنا ٹائم گزر گیا، ماں بھی پریشان ہے، میں بھی بڑا غمگین ہوں، دعا فرمائیں، اللہ کرم فرمائے۔ ایک صحابی کہنے لگے میں نے تیرے بیٹے کو فلاں جگہ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے بچوں کے ساتھ، اور بھی بچے ہیں وہاں پر ہے۔ وہ اٹھ کر ایک دم جانے لگا، حضور نے روک لیا، کہا جاؤ لیکن اس کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا، بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ کیوں یا رسول اللہ بیٹا ہی تو ہے؟ فرمایا نہیں، وہاں پر کچھ یتیم بچے بھی ہیں، جب تو بیٹا کہے گا نا، چونکہ تو تلاش کر رہا ہے نا، تیرے اندر تڑپ ہے، تو بے قرار ہے، تو بڑی محبت سے بیٹا کہے گا، وہ یتیم کا دل ٹوٹ نہ جائے، آج مجھے بیٹا کہنے والا کوئی نہیں۔ تو بیٹا کہنے میں بھی محبت ہوتی ہے، جب کہا جائے میرا بیٹا، اس میں بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو آپ نے اظہار محبت کرتے ہوئے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، بلکہ اس کی تصغیر آپ نے کی ہے، صرف بیٹا بھی نہیں کہا۔ اس کو ہم پنجابی میں اگر کہیں گے تو یوں ہوگا، اس کا معنی آپ نے کہا اے میرے بچڑے، میرے سونے بیٹے۔ یا بنیا انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں خواب میں، اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے یہ بھی وحی ہوتی ہے، یہ وحی ہوتی ہے، نبی کا خواب ایسے ہی نہیں آ جاتا۔ جیسے ہمارے خواب کی اقسام ہیں کہ خیال بھی خواب بن جاتا ہے، اور ہماری حسی محسوسات جو ہیں وہ بھی کبھی خواب کی شکل ڈھال لیتی ہیں۔ تو انبیاء کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے جو اشارہ ہوتا ہے وہی انہیں خواب آتا ہے۔ تو کہنے لگے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب فانظر ماذا ترى، اس بارے میں تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے، تو اس میرے خیال کو یا میرے اس خواب کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں یا ابتی، جو جملہ جو صیغہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے لیے کہا تھا وہی صیغہ اسماعیل علیہ السلام والد گرامی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا ابا یہ کیا آپ نے دیکھ لیا، کیا خواہش کر دی، یہاں بہت بڑا معاملہ ہے، نہیں، یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے والد گرامی۔ یہ بھی نہیں کہا اے میرے والد گرامی آپ ذبح کر دیں، فرمایا افعل، کریے نا، پھر افعل، آپ کیجئے، کیا کیجئے، ما تؤمر، جس کا بھی حکم ہے کر دیجئے، جس کا بھی حکم ہے۔ مفسرین نے یہاں پر لکھا آپ اگر چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ مجھے ذبح کر دیں، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، فرمایا اگر کچھ آپ نے بات کو کھول کر نہیں بیان کیا، اس سے بھی زیادہ کوئی حکم ہے تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ افعل ما تؤمر، کیجئے جو حکم ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں آپ پائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا وہ منظر تھا۔ شیطان بھاگا بھاگا جاتا ہے سیدہ ہاجرہ کے پاس، تمہیں پتہ ہے بیٹے کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ کہا خلیل سے ملاقات کے لیے، اور ایک روایت میں کہ کہا کہ وہ لکڑیاں حاصل کرنے کے لیے، نہیں اس کام کے لیے نہیں لے جایا جا رہا، اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ بھلا اتنا شفیق محبت کرنے والا باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ چل دفع ہو جا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ نہیں، وہ ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، نہیں، اس نے تو دعائیں مانگ مانگ کر لیا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، وہ کیسے ذبح کرے گا؟ اس کو لگتا ہے، اس کا گمان ہے کہ اس کو اس کے رب نے کہا ہے۔ کہا اچھا، اگر اس کا گمان ہے کہ اس کو اس کے رب نے کہا ہے تو ایک اسماعیل کیا، سینکڑوں اسماعیل بھی قربان ہو جائیں۔
کیا ماں تھی, کیا جذبہ تھا ممتا کا. ماں کمپرومائز کر لیتی, لیکن بیٹے کی جب باری آتی ہے نا پھر معاملہ عجیب ہو جاتا ہے. بڑی بڑی مضبوط اعصاب کی مائیں اپنی اولاد کے معاملے میں آ کر کمپرومائز کر جاتی ہیں. اور یہاں کیا معاملہ ہے, ایک ہی بیٹا ہے اور کہہ رہی ہیں ایک اسماعیل کیا, سینکڑوں اسماعیل بھی ہوں تو قربان ہے. اور پھر ادا اللہ کو کتنی پسند آئی, حاجیوں کو کہہ دیا, معتمرین کو کہہ دیا, یہ میری وہ بندی ہے ہاجرہ جس نے میری رضا کی خاطر ایسا ایسا کہا. جہاں جہاں یہ چلتی رہی تم بھی چکر لگاؤ, جہاں اس نے آرام سے چلا تم آرام سے چلو, جہاں یہ تیز چلی تم بھی بھاگو وہاں پر, پھر تمہارا حج اور عمرہ قبول ہوگا. اداؤں کو یاد رکھا گیا اور یاد کروایا گیا. یہ چلتے ہوئے بھاگتے ہوئے یاد کیا کریں حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے کردار کو, حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زوجہ محترمہ کو. اب شیطان یہاں سے مایوس ہوا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گیا. تمہیں پتا کہاں لے کر جا رہے ہیں, کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ خلیل کی دعوت پر جا رہے ہیں یا لکڑیاں کاٹنے کے لیے؟ نہیں نہیں, تمہیں ذبح کریں گے. مجھے ذبح کریں گے؟ میرے والد گرامی ہیں, مجھ سے محبت کرنے والے, مجھے کیوں ذبح کریں گے؟ اللہ کا حکم ہے. اچھا اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک روح نہیں ہزاروں روحیں ہوں تو وہ بھی قربان کر دوں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس آتا ہے, اے ابراہیم یہ کیا ہوا تجھے؟ ہو سکتا ہے وہ خواب شیطان کی طرف سے ہو, ایک خواب کی خاطر تو اتنا کچھ کر رہا ہے. نیکی کرنے کی اور بھی تو بہت سارے مواقع ہیں, بہت ساری جگہیں ہیں اور بہت سی نیکیاں تو نے کی ہیں, تیرا ماضی بڑا شاندار ہے, تابناک ہے, یہ کیا تو بیٹے کو قربان کر رہا ہے؟ ایک ہی تو تیرا بیٹا ہے. اب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک بار پتھر مارا, دوسری بار پتھر مارا, تیسری بار پتھر مارا. اتنی پسند آئی یہ ادا, حاجیوں کو کہہ دیا جب تک تم یہ پتھر نہیں مارو گے حج قبول نہیں ہوگا. یہ میرے ابراہیم کی ادا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو لے جایا جاتا ہے. آپ اسلم وتلہ للجبین, جب وہ دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا. اب یہاں سے دو معنی کیے گئے, ایک تو پیشانی کے بل لٹا دیا سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو, تاکہ بیٹے کا چہرہ جب دیکھیں گے تو چھری چلاتے ہوئے وہ محبت دل میں نہ آ جائے, اور رقت کی وجہ سے ہاتھ کی جو رفتار ہے وہ کم نہ ہو جائے. تو الٹا لٹا دیا منہ کے بل, اور پیچھے گردن سے کاٹنا چاہتے ہیں. اور ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ نہیں سیدھا ہی لٹایا, مگر پیشانی کو پیچھے پتھر کے ساتھ جوڑ کر گلے کی رگوں کو سیدھا کر دیا تاکہ کٹنے میں آسانی ہو. یہ منظر بھی فلک نے دیکھا کہ باپ اپنے بیٹے کو یوں کھینچ کر اس کی گردن کو سیدھا کر رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں میرا قمیص لے جائیے گا, خون سے آلود قمیص والدہ کو پیش کر دیجیے گا تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ میں دار فانی سے کوچ کر چکا ہوں, اور انہیں اطمینان آ جائے, وہ صدا روتی نہ رہے. اور میرے ہاتھوں کو خوب کس کر باندھ دیجیے گا تاکہ میرے تڑپنے کی وجہ سے میرے ثواب میں کمی نہ آ جائے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام لٹا دیتے ہیں, اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں, چھری چلاتے ہیں, زور سے چھری چلا رہے ہیں. لیکن جب چھری ہٹائی, پٹی کھولی تو دیکھا چھری نے کوئی کام نہیں کیا. چھری کو غصہ میں آ کر زمین پر پھینکا. اب خوش ہونا چاہیے تھا کہ چھری نے کام نہیں کیا, لیکن استغفار کر رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, مولا مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی, مولا معاف کر دے, میں نے کوشش تو پوری کی تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے, مولا معاف کر دے. استغفار کرتے رہے کچھ دیر تک. استغفار کرنے کے بعد پھر وہی عمل دہرایا, اب بھی چھری کام نہیں کر رہی, پھر استغفار کیا, اب پھر چھری تیز چلاتے ہیں, آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے, چھری چل گئی, گلا کٹ گیا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس بات پر مطمئن کہ حکم پر عمل ہو گیا, لیکن جب آنکھیں کھول کر دیکھیں تو دیکھا گلا جس کا کٹا تھا وہ جنت کا مینڈا تھا. اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں. اچانک منہ سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر, ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے نکلا. اسماعیل علیہ السلام مسکراتے ہوئے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. ان جملوں میں کتنی تاثیر ہے جب ذہن میں ہوگا کہ کن کیفیات میں ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا اور کس حالت میں اور کس عظیم آزمائش سے کامیابی سے سرخرو ہو کر نکلتے ہوئے مسکراتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے نکلا. اور ان دونوں کی کیفیات کو دیکھنے کے بعد کیسے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا تو پھر پڑھنے میں عجیب لطف آئے گا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کلمہ توحید بھی ہے, اس میں توحید کا اظہار بھی ہے اور عشق اور وارفتگی کی پوری داستان اس جملے کے اندر سمیٹی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہمیں دل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.